تو میں جلدی سے اب ان آیتوں کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے کیا کرو, گناہوں پہ معافی مانگو. تو یہ قرآن نے 3 دعوتیں بیان کی ہیں, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اور نبی کا کام جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف دلانا, اور تیسری بات اللہ کہتے ہیں اس قرآن کا پیغام ہے اپنے رب سے کیا کرو, توبہ استغفار کیا کرو. دیکھو اللہ کو جیسے گناہ سے نفرت ہے نا, اسی طرح گناہ کر کے آنسو بہانا اس پہ اور اللہ سے معافی مانگنا, اس عمل سے جتنی گناہ سے نفرت ہے اس عمل سے محبت بھی اتنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی, اللہ کا غضب قہر جوش میں آتا ہے, توبہ کرے گا نا تو جتنا غضب اللہ کا ہوا تھا نا اتنی ہی کیا ہو جائے گی, رحمت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے. بھائی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے گناہ, لیکن ہو رہا ہے تو جب بار بار گناہ کروا رہا ہے شیطان اور اس کام سے شیطان خوش ہوتا ہے تو شیطان کو ناراض کرو نا. وہ بار بار توبہ سے کیا ہوتا ہے, بولو, ناراض ہوتا ہے. دیکھو آپ کے منہ پہ ایک دشمن آیا, اس نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا دیا, اس عمل سے کون خوش ہوگا, آپ کا, بولو, دشمن. آپ نے کہا میرا دشمن خوش ہو گیا ہے, تو دشمن کو خوش کرنے کا حل کیا ہے, دشمن کو ناراض کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی جان, دشمن جس عمل سے خوش ہو رہا ہے تو آپ کو اس عمل سے تکلیف ہوگی نا. تبھی تو یوٹیوب پہ بیزتی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ وہ اس کی بیزتی کراتا ہے, جواب میں وہ اس کی بیزتی. فیس بک پہ ایک اسکالر ایک کی بیزتی کراتا ہے, وہ جواب میں. آج کل ٹی وی میں 2 اسکالر ایک دوسرے کی بیزتی کھیل رہے ہیں. ٹی وی میں رمضان میں جو تماشے ہوتے ہیں نا, پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, چند مختلف مسلکوں کے اسکالر کو بٹھا کے بیزتی کھیلتے ہیں آپس. بچپن میں ہماری جو چھوٹی بہنیں کزنیں وزنیں آپا کھیلتی تھی. آپا سنا ہے آپ نے یہ لفظ, آپا. ایک اس میں نانی بن رہی ہے, کوئی دادی بن رہی ہے, کوئی بیٹا بن رہا ہے, کوئی ابا بن رہی ہے, کوئی جیسے بچیاں نہیں کھیلتی گڑیا بنا کے پھر گڑیا کی شادی, تو اس کو کہتے تھے آپا کھیلتے ہیں. کوئی آپی بن جاتی ہے, کوئی کیا. تو ایسے ہی ٹی وی چینلز میں رمضان میں مختلف مسلکوں کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں. ان میں اکثر وہ مضبوط نالج والے ہوتے نہیں ہیں, اکثر یہ بھی ہوتا ہے 100% اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مضبوط نالج نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تیاری نہیں ہوتی. اب وہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی طبیعت سے بیزتی کر رہے ہوتے. وہ کہتا ہے تو نے ایسا کیا, وہ کہتا ہے تو نے ایسا کیا, وہ کہتا ہے تو نے. تو رمضان شریف میں جو توبہ استغفار کا موقع تھا وہاں بیزتی پروگرام, بولو, چل رہا ہوتا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ تو بیزتی پہ کہاں سے آ گیا. ہاں, تو وہ بیزتی کیوں کر رہے ہوتے ہیں, ایک اسکالر نے دوسرے کی بیزتی کی ہوتی ہے, اس کو غصہ آنا اس کا حق ہے. بھائی تو نے جب میری انسلٹ کی ہے تو جواب میں بھی کیا کروں گا, اتنی ہی انسلٹ کروں گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے, جب اس کو کسی سے غصہ آتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے اس نے میری بےعزتی کی تو کہتا ہے میں بھی اس کی کیا کروں گا, اتنی ہی بےعزتی کروں گا. تو بھائی آپس میں مت لڑو. کس سے لڑو, شیطان سے. شیطان آپ سے گناہ کرواتا ہے, ایسے جیسے رکھ کے اس نے کیا مار دیا آپ کے منہ پہ, تھپڑ. تو آپ کو بھی چاہیے کہ جواب میں آپ بھی رکھ کے کیا مارو, تھپڑ. تو پہلے تھپڑ کا علاج اس تھپڑ سے ہوگا, آپ کو کی تکلیف ختم ہو جائے گی. آپ بولو گے اگر اس نے میری بےعزتی کی ہے تو کوئی بات نہیں, میں نے بھی تو اس کی بےعزتی کی ہے. تبھی جب لڑائی ہوتی ہے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس نے تجھے ایک مکہ لگا دیا, تو نے کھا لیا, تو آپ جواب میں کہتے ہیں ابے دیکھا نہیں میں نے بھی کیسا رکھ کے لگایا. لوگ کہتے نہیں ہیں ابے تجھے اس کا چمٹا تو یاد ہے, میں نے جو آپس ریپلائی کیا تھا وہ نہیں دیکھا, ابھی تک اس کے منہ پہ نشان ہے. دوستو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ جواب میں کہ پھر اس کے بعد بھی تو اس نے ایک مکہ لگایا تھا. تو آپ جواب میں کہو ابے میں ادھار رکھنے والا آدمی نہیں. یہ لونڈے لپاڑے نا اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے. بھائی ہم نے ادھار رکھا ہی نہیں, اسی وقت ہم نے بھی ٹکا دیا تھا, پورا رکھ دیا تھا اس کے منہ پہ لے جا کے. وہ جواب میں کہ پھر اس نے تیسرا تھپڑ بھی تو لگایا تھا. تو آپ جواب میں کہو بھائی تو سن تو لے, تو ہم نے بھی تیسرے کا جواب دے دیا تھا. تو شیطان جب دشمنی میں گناہ کرواتا ہے, آپ نے گناہ کر لیا, پہلے تو کوشش کرو گناہ ہی نہ ہو. کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو پہلی کوشش ہوگی نہ لگے آپ کے, یہ نہیں کہ چل تو مار لے میں بھی لگا دوں گا جواب میں. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے دشمنی میں تھپڑ ہی مارے جاتے ہیں. یہاں لگانا ذرا کھینچ کے لگا, کیونکہ میں نے جب بیان میں سنا ہے کہ جب کوئی تھپڑ مارے تو جواب میں جب اس کے اتنا لگا دیا جائے نا تو انسان نارمل کنڈیشن میں آ جاتا. تو مار لے میں بھی مار لوں گا, ایسا نہیں ہوتا.
سامنے والا تھپڑ مارنے کی کوشش کرے گا، آپ حتی الامکان بچاؤ گے، کیونکہ تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے لگا بھی دیا تو لگ تو آپ کے بھی گیا نا ایک. کیا خیال ہے بھائی؟ اور پتہ نہیں اتنی زور سے لگے کہ آپ گھوم جاؤ اور اس کو لگانے کے قابل ہی نہ بچو. تو شیطان کیا کرتا ہے، جب آپ سے گناہ کروایا کوشش کرو نہ ہو گناہ آپ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، دور کرو اپنے آپ کو فحش فلموں سے، بدنظری سے، زنا سے، ہر شراب سے، ہر جرم سے، نماز قضا کرنے سے. پھر بھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہ کروا دے اور آپ میں گناہ کی وجہ سے ری ایکشن کی طاقت ختم، توبہ کی توفیق ہی ختم نہ ہو جائے کہیں. کیونکہ گناہ کرنے سے دل میں سیاہی آتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سوری کرنے کا دل نہیں چاہتا. پھر انسان کا دور ہو جائے گا نا اللہ سے، دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں اللہ سے رو کے معافی مانگوں، دل پہ کالک آتی ہے. کوشش کرو نہ ہو گناہ، ہو گیا ہے تو بھائی شیطان کو تھپڑ جو لگتا ہے وہ کس سے؟ توبہ کرنے سے. حدیث میں آتا ہے نا، عرفات کے دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے نا، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہوا پھرتا ہے. کیوں؟ وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت کیا ہو گئی؟ برباد. کیونکہ عرفات کا دن سب سے زیادہ توبہ ہوتی ہے میدان عرفات میں. توبہ استغفار، سب گناہوں سے لوگ سب سے زیادہ معافی کس دن مانگتے ہیں؟ میدان عرفات میں. اتنا غصہ آتا ہے شیطان کو. تو توبہ جو ہے نا، توبہ، تبھی تو شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا نا کہ میں ان سے گناہ کرواؤں گا، تو اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ جو توبہ کر لے گا میں اس کے گناہ کو معاف. دیکھو شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا کتنا خوش ہوا ہوگا نا وہ، جب غلطی کروائی کتنا خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار جس کی وجہ سے مجھے سجدے سے روکا گیا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو اب اس کو بھی جانے نہیں دوں گا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ، رب نے دوبارہ ویسا ہی منتخب بنا لیا جیسے پہلے. شیطان کو کتنا غصہ آیا ہوگا، یار غلطی کروا کے بھی وہی مقام جو غلطی سے پہلے تھا، غلطی ہو کے بھی ان کو سزا نہیں مل رہی. تو اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں غلطی نہ ہی کرواتا، میری محنت برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو توبہ سے شیطان کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اگر شیطان نے گناہ کروا دیا، تھپڑ مار دیا، آپ نے بھی جواب میں پورا پورا ریپلائی کرنا ہے، کھینچ کے کیا مارنا ہے؟ تھپڑ. اور وہ تھپڑ ہوگا توبہ کا. تو قرآن میں نا استغفار کو بہت اللہ نے بیان کیا. اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے میری قوم تم سے گناہ چھوٹتے کیوں نہیں ہے. میری قوم اگر نہیں چھوٹ رہے تو اس سے کیا کرو؟ معافی مانگو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے سوری کرو. تعلق تو ختم نہ کرو نا اس سے، اجنبی تو نہ بن جاؤ اللہ سے کہ پتہ ہی نہ کون خدا ہے، کون ہمیں کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے. معافیاں تو مانگو، ریلیشن تو رکھو. مولانا سلمی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا، وہ توبہ کا تعلق ہی اللہ سے قائم کر لیں. لا تعلقی بہت بری چیز ہے، سمجھ رہے ہو؟ لا تعلقی کیا ہے؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا بڑا جرم ہے. تعلق ہو، بھلے ندامت کا ہو، شرمندگی کا تعلق ہو، تعلق تو ہو نا. توبہ کی وجہ سے کم از کم ریلیشن تو ہوگا اللہ سے. بے شک وہ ریلیشن شرمندگی والا ریلیشن ہے کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، لیکن اگر آپ نے توبہ بھی چھوڑ دی تو تھوڑے دنوں میں اللہ اور آپ کا ریلیشن بالکل ختم. جیسے جاپانیوں کا ہے، جیسے فرانسیسیوں کا ہے، جیسے جرمنی والوں کا ہے. ان کی تو ڈکشنری میں اللہ